بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ خاور مانیکا عدالت پہنچ گئے۔ عمران خان اور بشرا بی بی پر بڑا الزام، حافظ سعد حسین رضوی کا بیان اور ذاتی زندگی پر حملہ۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی شادی کو تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں۔ اس دوران بہت سے لوگوں نے عمران خان پر الزام لگایا کہ خان صاحب اور بشرا بی بی نے عدت کے دوران نکاح کیا، یہاں تک کہ عمران خان کے خلاف ایک کیس بھی کیا گیا۔ مگر ناظرین کرام، ان 5 سالوں میں خاور مانیکا صاحب جو بشرا بی بی کے سابقہ شوہر ہیں، انہوں نے کبھی بھی عمران خان یا بشرا بی بی کے حوالے سے نہ ہی کوئی بات کی اور نہ ہی کوئی الزام لگایا۔ مگر ناظرین کرام، چند دن پہلے خاور مانیکا صاحب نے شاہ زیب خانزادہ کو ایک انٹرویو دیا اور ناظرین کرام، اس انٹرویو میں خاور مانیکا نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پر بے شمار الزامات لگائے۔ خاور مانیکا نے کہا کہ عمران خان صاحب میری مرضی کے بغیر ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور ایک بار ایک نوکر کے ذریعے میں نے عمران خان صاحب کو اپنے گھر سے باہر نکلوایا تھا۔ اس کے بعد خاور مانیکا نے کہا کہ بشرا بی بی چھپ کر عمران خان صاحب سے فون پر بات بھی کیا کرتی تھی۔ مگر ناظرین کرام، اس انٹرویو کے بعد اب خاور مانیکا صاحب ایک قدم اور آگے چلے گئے ہیں اور آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ خاور مانیکا صاحب نے عدالت سے رجوع کیا ہے اور یہ الزام لگایا ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے عدت کے دوران نکاح کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خاور مانیکا نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان شادی سے پہلے بھی تعلقات تھے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، تو پھر خاور مانیکا صاحب 5 سال کیوں خاموش رہے اور ان کو خیال کیوں نہیں آیا کہ عمران خان صاحب نے ان کا گھر برباد کیا ہے؟ یہاں تک کہ ناظرین کرام، جس وقت عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت یہ بھی باتیں ہو رہی تھی کہ پنجاب میں خاور مانیکا کے علاقے میں جو بھی پوسٹنگ ہوتی ہیں وہ خاور مانیکا کی مرضی سے کی جاتی ہے، مگر اس دوران خاور مانیکا نے کوئی بات نہیں کی۔ یہاں تک یہ بھی کہا جاتا رہا کہ خاور مانیکا اور ان کے بچوں کو مکمل پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو خاور مانیکا صاحب، جس وقت آپ پر الزام لگ رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت میں آپ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تو اس وقت آپ کیوں خاموش رہے اور آپ نے کیوں بیان نہیں دیا کہ عمران خان صاحب نے تو میرا گھر برباد کیا ہے، میں ان کی حکومت میں پروٹوکول کیوں لوں گا؟ خاور مانیکا صاحب، آپ 5 سال خاموش رہے اور آپ کا ضمیر نہیں جاگا، تو آخر کیا وجہ ہے کہ 5 سال بعد آپ کی یادداشت بھی واپس آ گئی ہے اور آپ کا ضمیر بھی جاگ گیا ہے؟ خاور مانیکا صاحب، اگر یہی باتیں آپ 5 سال پہلے کرتے تو شاید ان میں کچھ وزن ہوتا۔ اس وقت عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی زیر اعتاب ہیں اور بہت سے لوگ عمران خان کے خلاف انٹرویو دے چکے ہیں اور سب کا یہی خیال ہے کہ وہ انٹرویو زبردستی دلوائے گئے ہیں۔ تو اس لیے خاور مانیکا صاحب، جو انٹرویو آپ نے دیا ہے اس وقت، اس کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ آپ پر دباؤ ڈلوا کر وہ انٹرویو لیا گیا ہے۔ تو اس لیے خاور مانیکا صاحب، عرض یہ کرنی ہے کہ اس وقت آپ جو الزامات عمران خان اور بشرا بی بی پر لگا رہے ہیں، اس سے بھی یہی تاثر جا رہا ہے کہ آپ پر بھی دباؤ ڈالا گیا ہے کہ آپ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کمپین کریں۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ چند ماہ پہلے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ تو اس وقت ایک صحافی نے سوال کیا کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے عدت کے دوران نکاح کیا ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو تحریک لبیک کے سربراہ نے کہا کہ ہم عمران خان کی سیاست اور عمران خان کی حکومت کے بارے میں بات کریں گے، اور جو ظلم عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان میں کیا گیا، ہم اس کے خلاف بھی بات کریں گے، لیکن میں یا میری جماعت عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کو 8 مہینے جیل میں رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے بہت سے کارکن شہید اور ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، مگر اس کے باوجود تحریک لبیک کے سربراہ نے ضرف دکھاتے ہوئے کہا کہ ہم عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے نہ ہی کوئی بات کریں گے اور نہ ہی کوئی الزام لگائیں گے۔ تو اس وقت جو بڑے بڑے سیاستدان
عمران خان صاحب پر ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے الزام لگا رہے ہیں تو وہ لوگ یہ بات کم از کم تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی سے ہی سیکھ لیں کہ عمران خان کی ذاتی زندگی کی جان چھوڑ کر ان کی سیاست اور ان کی حکومت پر تنقید ہونی چاہیے، کیونکہ ناظرین کرام جب آپ کسی کی ذاتی زندگی پر حملہ کرتے ہیں تو اس سے یہی تاثر قائم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اب اور کچھ نہیں بچا اور آپ ذاتی زندگی پر الزام لگانے پر آ گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب آپ اس سے پہلے 3 بار پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، تو اگر آپ نے کچھ نہیں سیکھا تو کم از کم ایک نوجوان جو تحریک لبیک کا سربراہ ہے، اس کا نام حافظ سعد حسین رضوی ہے، اس سے کچھ سیکھ کر عمران خان کی ذاتی زندگی کی جان چھوڑ کر عمران خان کی سیاست اور عمران خان کی حکومت کے بارے میں بات کریں اور جو کچھ عمران خان نے اپنی حکومت کے دوران غلط کیا اس پر تنقید کریں۔ ذاتی زندگی پر تنقید کرنے سے اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اسے عمران خان اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے ایسی حرکتوں سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اپنی رائے کا ضروری اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔